حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت اور اہل بیت اطہار کا شہادت کا یہ واقعہ ایسا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے باقبل اور باقبال شاید ایسا واقعہ پھر کبھی درپیش نہ ہو نہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے حبیب وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نسب مبارک بیٹی سے چلا ہے اور یہ حضور کا وصف خاص ہے۔ بیٹی سے نسب کا ہونا یہ عیب ہے، حضور کے لیے خاص ہے، حضور کے علاوہ سب کو عیب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی سے اپنا نسب چلائے، نسب ہمیشہ بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے نسب نہیں ہے۔ بیٹی کا نسب اس کے شوہر کا نسب ہوگا، اس سے جو اولاد چلے گی وہ شوہر کے نسب سے ہوگی، بیٹی کا نسب نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں، حضور سید اعظم ہے، رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا وصف خاص ہے، حضور کا نسب پاک کی حضور کی بیٹی سبحان۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی کا کریم سیدنا علیہ کائنات کی باقی اولادوں پر جو دوسری بیوی سے ہوئی ان پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عباس علمدار بھی بہت فضیلت والے ہیں، ظاہر مولا کائنات کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، لیکن حضرت امام حسن و حسین کی فضیلت ان پر بھی ہے، اس لیے کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ تو یاد رکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد چلی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے، جو امام حسن کی اولاد ہے، جو سیدنا امام حسین کی اولاد ہے، وہ رسول اللہ کی وہ سید ہیں، وہ حضور کی اولاد، حضور کے نسب کے حوالے سے ان کو حضور کی اولاد کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسن ہو، سیدنا امام حسین ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی بنیاد ہیں، اور آپ وہ اللہ کے محبوب کا نسب پاک بھی انہی سے سبحان۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کی فضیلت سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی، آج ہم اسی سے ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ شان نزول تو اس کا یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ عیسائی تھے، مدینہ سے قریب نجران ایک قبیلہ تھا، اس کے عیسائی تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے باپ کے پیدا ہونے پر انہوں نے آ کر یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ بتائیے کس کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جب معاملہ چل رہا تھا قرآن پاک نازل ہوا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، ان کی طرح اس کی مثال ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کے لیے رب نے فرمایا کن ہو جا، اس مٹی کے لیے فرمایا ہو جا، فیکون، بس ہو گئی، آدم ہو گیا۔ رب نے کہا آدم ہو جا۔ گویا یہ بتایا گیا کہ ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا قانون۔ قانون یہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے اختلاف سے اولاد بنائی ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا ملنا، اس سے اللہ نے اولاد بنائی۔ قدرت یہ ہے کہ آدم کے لیے دونوں نہیں ہیں، مٹی سے ہی بنایا، بجتی ہوئی مٹی سے۔ قرآن پاک نے مختلف جگہ بیان کیا روحوں کی، اللہ نے فرمایا ہو جا، آدم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، مٹی سے بنا دیا۔ قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، یہاں اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بات عیسائیوں سے، ان سے بھی کئی حدیثوں سے کہ اللہ پاک وہ ہے، قدرت اس کی وہ ہے۔ آدم دیکھیں نا، آدم اگر بغیر ماں باپ کے آنے والا اللہ کا بیٹا ہوتا تو تم بھی آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، ان کو تو عیسائی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔
تو جو ماں باپ کے بغیر بنا ہے وہ حقدار نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، وہ اللہ ہے اور واحد حقیقی ہے. اللہ پاک نے فرمایا، گویا مجھ سے کہا گیا آدم علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، ان کو اللہ پاک نے باپ کے بغیر پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں جب اللہ کی قدرت کا دور ہوتا ہے تو لڑائی بھی ہوتی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ بچہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہو گیا ہے. وہ پھر رب کا قانون ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. جب قدرت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ دلائل بھی آتے ہیں. مطلب حضرت سیدہ بی بی مریم ہیں، حضرت سیدہ زکریا علیہ السلام پال رہے ہیں. ایک دن تاخیر ہوتی ہے، پریشان ہے کہ آج کیا کھائیں. تالا لگا کر حجرے کے پاس جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حجرہ مبارک کا تالا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں بی بی مریم جو ہیں وہ بے موسم پھل کھا رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت سے پھل بھیجا. تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے کہا پھر دعا کی، اللہ پاک اے میرے رب، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے پورے ہو گئے ہیں اور ہڈیوں میں جان نہیں رہی. اے اللہ تو بے موسم پھل مریم کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی بے وقت اولاد عطا کر. سبحان اللہ. ہو گیا بیوی بھی بوڑھی ہے پر تم تو بے موسم پھل دینے والا رب، مجھے بھی بے موسم اولاد کا پھل دے دے. اللہ کا قرآن کا اللہ نے دعا قبول کر لی. اس کو بے موسم 90 برس کی عمر میں اللہ نے شادی والا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی قدرت کا بھی دور ہوتا ہے. بی بی مریم خوش کرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، سر سبز ہو جاتا ہے، کھجوریں پک جاتی ہیں، گرنے لگتی ہیں، آپ کو ہوتا ہے وہ کر پائے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر پاک. اب چاہیے یہ تھا وہ بھی عالم تھے اور ان کے پاس بھی انجیل تھی، مانتے، لیکن ماننے کی بجائے پھر بھی حجت کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب الحق امیر رب کا فلا تکن من الممترین. حق تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب ایسا حق آ گیا ہے اب شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ پھر بھی آئیں بائیں کر رہے. تو اب فمن حاجک فی من بعد، جب حق آ گیا ہے رب کی طرف سے، بات ہو گئی ہے، اب شک والوں میں نہ ہو، پھر بھی شک کا اظہار، پھر بھی وہی بات. تو رب نے فرمایا کہ محبوب فمن حاجک فی ہے. اب جو کوئی اس بیچ آپ سے جھگڑا کر رہا ہے نا، اس کے بعد من بعد ما جاءک من العلم، جب اس کے بعد علم آ گیا ہے، اللہ نے حق اتار دیا، علم آ گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے، تو محبوب اب ان سے علمی بحث نہ کیجیے. فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، بلکہ محبوب اب ان سے فرمائیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ہم اپنی عورتیں لائیں. ثم نرتہل، اب موبائلہ ہوگا. موبائلہ کیا ہوگا وہ بھی رب نے ذکر کر دیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب موبائل کا ڈیٹ بھی مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی. اللہ نے کہا کہ محبوب ان سے فرمائیے اب اپنے بیٹے لائیں گے تو اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں آتی اپنی عورتیں لائیں. اللہ کے حبیب کی شان سے تشریف لائے کہ سیدنا علی کرم کریم، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین مولانا اجمعین اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. اللہ کے حبیب ہیں، حضور نے کو لے کر لگا. اب عیسائیوں کو آنا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا پادری، بڑا مولوی کہیں گیا ہوا تھا. اس دن نہیں تھا جب حضور کی بارگاہ میں ہے. اب آج کے دن جب یہ جا رہے تھے موبائلہ تو وہ موجود تھا. اس نے کہا ٹھہرو پہلے میں جا کر دیکھوں کہ کون ہے. آیا حضور کی زیارت کی، حسنین کریمین میں دیکھا، مولا کائنات کا چہرہ کھا، واپس لوٹا، اپنے قبیلے میں آ کر کہا سنو جن کے چہرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی، آمین کہہ دی، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ.
ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کو چونکہ حکم یہ تھا یہ خراج دے دو، ٹیکس دو، مالگزار بن جاؤ، زمین کو یہاں تابع ٹھہرنے والے اجازت دو، اس کے لیے حفاظت کے لیے مالگزار بنو، ہمیں خراج دو، تو خراج دینا منظور کر لو، حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر معافی طلب کرو، مباہلے سے جو ہے وہ رجوع کرو، اس کا بتاؤ کہ ہم مباہلے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ کے ابھی جو آپ حکم کریں گے ٹیکس ہم ادا کریں گے، ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے، یہ ہم کون ہے؟ اور آقا علیہ السلام والسلام نے پھر خراج ان کا قبول کر لیا، قبیلہ نجران سے اس وقت نہیں نکالا، بعد میں جو عیسائیوں کو نکالا گیا بار بار شرارتیں کرتے تھے، پھر تو ان سے بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اخرجت یہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے بھی نکالا، تو بہرحال وہ ایک الگ ہے، اس موقع پر ان کو نکالا نہیں گیا، لیکن مفسرین نے لکھا اللہ کے حبیب حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اگر آج کے دن مباہلہ کر لیتے تو سال کے اندر اندر ان کے جتنا جو کہیں بھی تھا وہ بھی ہلاک کر دیا جاتا، ان کے جنگلوں میں بھی آگ لگ جاتی اور ان کا سب کچھ برباد، لیکن انہوں نے مباہلے سے بچ گئے۔ یہ تو تھا شان نزول اور واقع۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا، کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین جو ہیں ابھی بچے ہیں، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اللہ باز کا شریک ہے، وہ یوں ہی حکم کر دے تو کافی ہے، لیکن رب نے پسند کیا محبوب آپ جائیے، خود بھی جائیے، بیٹی کو بھی لے جائیے، حضرت علی بھی ساتھ ہوں، نواسے بیٹے امام حسن حسین بھی ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور مباہلہ کیجیے، اور گویا یہ ثابت کر دیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی نہیں۔ یہ تھا مسئلہ، تو توحید میں تھا، وہ اللہ کیا شرک کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی شریک سے پاک ہے، بیٹا سے بھی پاک ہے، باپ سے بھی پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، باعث حقیقی ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر اللہ پاک نے پسند کیا کہ میری وحدانیت کے اس بات کے لیے، الہ ہونے کے لیے، اس کے اسباب اور ثبوت کے لیے ان کو ساتھ لے جائیے۔ اب حضرت حسنین کریمین بچے ہیں، لیکن حالات تو رب نے کرنا ہے، دعا انہوں نے کرنی ہے، پھر ثابت ہونا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے اسباب کے لیے، ثبوت کے لیے جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اس میں حسنین کریمین کو، سیدہ طیبہ طاہرہ کو، سیدنا علی جان کریم کو قائد محبوب لے کر جائیے، تو پتہ چلا کہ یہ ثبوت ہے لا الہ کا، بنا ہے، بنیاد ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور محمد علماء فرماتے ہیں بلا الہ ہے تو ذات پاک کو سمجھا، لیکن حضور کے واسطہ اور وسیلہ سے یہ بھی بلا الہ، اس لیے معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار ندار کے دست در دست یزید، حقا کے بلا الہ الہ حسین۔ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ کہا رضی اللہ امام حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں۔ ہاں، دین کو جب ضرورت پڑی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خان والا کی قربانی دے کر اپنی شہادت کے ساتھ دین کو بچایا، دین کی آبیاری کی، دین کو پناہ عطا فرمائی۔ تو یہ خود بھی دین ہے اور دین پناہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں سر رہے نہ رہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے جا، اور حق یہ ہے، سچ یہ ہے، محمد فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ حقائے بنا حسین، بنا لا الہ جو ہیں یہ بھی حسین ہیں۔ تو آپ بنا لا الہ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ واسطہ سے اللہ نے جن کو بنا لا الہ بنا کر بھیجا،
کہ یہ آپ موبائل کیجیے، اللہ کے حبیب ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں، سیدنا امام حسن حسین ہیں، رضی اللہ اب خود اندازہ کر لیں جو بلا الہ الا ہوں یہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بد نصیب ہوئے ہیں یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید تو امیر المومنین تھا اور امیر المومنین سے خروج کرنا یہ تو بغاوت ہے، اور جناب کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے امام حسن و حسین تو وہ ہیں جن کو اللہ اپنی بنا الہ الا کے لیے بھیج رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے بلا ہونے کا یہ بھی ایک آپ کہیں کہ اس پہ بلا ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو بھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اولاد سے پاک ہے، اس کے لیے جو فیصلہ کب بعد کا ہو رہا ہے رب فرما رہا ہے معبود ان کو بھی لے کر جائیے۔ اب ان کی عظمت کا اندازہ آپ کیجیے کہ ان کا بچپن ہے اور اللہ کے الہ ہونے کے لیے ثبوت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا عبد ہونے کے لیے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس پر جو مبینہ ہونا ہے، جس پر فیصلہ ہونا ہے، اس کے لیے اللہ ان کو بھجوا رہا ہے۔ معبود سے کہہ رہا ہے کہ فرمائیے کہ میرے بیٹے آئیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور حضور ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ نفوس ہیں جو بلا الہ الا ہیں، ان سے بغض رکھنا، ان کے بارے میں کمی رکھنا یہ ایمان سے نہیں، یہ اللہ سے بھی دشمنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا، سیدہ طیبہ طاہرہ کا، سیدنا ملائکہ کائنات کا، اور پھر فرمایا جن کو ان چاروں سے محبت ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جن کو مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کو خدا سے محبت ہے، اور پھر فرمایا جن کو خدا سے محبت ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ چلا ان سے محبت ہوگی تو حضور سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ ان چاروں سے محبت رکھتے بغیر کوئی جنت میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہی چاروں کا جن کو ان سے بغض ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے بغض ہے، اور جن کو مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے ان کو خدا سے بغض ہے، اور جن کو خدا سے بغض ہے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے۔ پتہ چلا جن کو حسنین کریمین سے بغض ہوگا وہ اللہ کے بھی موتی ہیں، اللہ کے معبود کے بھی موتی ہیں، اور ان کو جہنم میں ڈالے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث پاک کوئی شخص طواف کعبہ کر رہا ہے، پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس روزے سے ہے نوافل ادا کر رہا تھا، پھر سجدے میں اس کو موت آ گئی، طواف کعبہ کیا، پھر مقام ابراہیم پر آ کر اس نے نوافل پڑھے، روزے کے ساتھ تھا، سجدے میں اس کی جان نکل گئی۔ فرمایا اس کے دل میں اگر میرے حسن و حسین کا بغض تھا تو اللہ جنت میں داخل۔ اللہ یاد رکھیے اگر جنت میں جانا ہے تو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا حدیث پاک میں حضور کے دائیں پہلو سے امام حسن لکھتے ہیں، بائیں پہلو سے امام حسین لکھتے ہیں، اللہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں حضور کے صحابہ سے دعا کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، یعنی حسن و حسین رضی اللہ دونوں سے محبت ہے، اے اللہ پاک تو بھی ان سے محبت فرما، سبحان اللہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان کو بھی اپنا معبود بنا، سبحان اللہ، جو چاہتا ہے اللہ ہم سے محبت کرے اس کو چاہیے امام حسن و حسین ان سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ معبود موبائل لے کے لیے عیسائیوں سے موبائل کیجیے اور پھر ثابت کر دیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے وحدہ ہونے کے اسباب کے لیے ہے وہ وحدہ لا شریک، یہ اس کی مرضی تھی، اس نے کہا معبود موبائل کرو، خود تو حکم دیا اور ان کو بھیج کر بتا دیا کہ یہ ان کو اللہ نے بلا الہ الا بنا دیا حضور کے واسطہ وسیلہ سے۔ تو یہ اہل بیت کے اطہار ہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، اللہ کے حبیب
वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कौन सी 3 चीजें? फरमाए मुझ मुस्तफा की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, बताएं रसूलुल्लाह वो हैं, बच्चों को इकट्ठा करें, उनको हुजूर के वाक़यात सुनाएं, उनको अच्छे उलमा की किस्तें दें। आप मतलब भाई साहब हैं, अब आप मौलाना अजमल साहब हैं, अब साहब हैं, और भी जिन उलमा की आपको कायदे सुन्नत हैं, हुजूर के ज़ालिए ज़मान की किस्तें दी जाती हैं, हामिद साहब अपनी दाम वालिया हैं, ये वो लोग हैं इनकी किस्तें भी बच्चों को सुनाएं, इनमें हुजूर की मोहब्बत है, और खुद भी सुने, और सुनने की बजाय इन बुजुर्गों को सुने। हुजूर की हामिद साहब दामादिया का बड़ा खूबसूरत अंदाज, आप बच्चों को सुनाइए, समझने में भी आसानी है। और हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं, हाँ उनको बताएं हुजूर वो हैं, इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाते हैं, कड़वे कुएं में हुजूर लुआबे दान डालते हैं तो मीठा हो जाता है, हुजूर निकली हुई आंख को लुआबे दान लगाते हैं तो रोशन फरमा देते हैं। अल्लाह के हबीब वो हैं, कटी हुई पिंडली को लुआब लगाते हैं तो जोड़ देते हैं, ऐसे लगता है कभी कटी नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के छोटे से ढेर पर तशरीफ फरमा हो जाए, सहाबी कर्जा देने वाले थोड़ी सी खजूरें हैरान होते हैं और तोल कर दे रहे हैं, सारा कर्जा अदा हो जाता है। हुजूर को तशरीफ रखे हुए हैं, हुजूर उठते हैं तो वो कहते हैं खजूरें उसी तरह मौजूद है। ये अल्लाह के हबीब हैं, औलाद को बताइए। हुजूर वो है, हज़रत बिलाल कहते हैं मेहमान आ गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल के लिए खाना लगाओ, और ये भी याद रखिए अरब सिर्फ खजूर से भी खाना चलाना, सिर्फ खजूर की उठे, और मैं खजूर थी पहले में थोड़ी सी मैंने निकाल कर रखी और फिर खाना शुरू किया, और 10 अफराद खाने वाले हैं, सारे खा गए, खजूर फिर भी मौजूद है। ये अल्लाह के हबीब है, हुजूर सैयद आलम है, रहमत तो आलम है, खाने पर दस्ते मुबारक रखते हैं, लश्कर के लश्कर खा जाते हैं, और अल्लाह के हबीब जब दस्ते मुबारक उठाते हैं तो खाना उसी तरह रखा होता है। उनको बताइए अल्लाह के हबीब है, हुजूर सैयद आलम है, अल्लाह के महबूब है, औलाद को बताइए। फरमाया औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। दूसरा फरमाया मेरी आले बैत की मोहब्बत, उन्हें हज़रत अली से मोहब्बत करना सिखाएं, सैयदा तैयबा ताहिरा की नस्बत बताएं कि ये हुजूर की बेटी वो है जो जन्नत की औरतों की सरदार है, हसन और हुसैन वो है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनको बताइए, इनकी अजमत से आगाह करें, और फिर बताइए कि ये वो हैं जिनसे मोहब्बत होगी तो हुजूर से मोहब्बत होगी, इनसे मोहब्बत होगी तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, इनसे खुदा न खास्ता बुग़्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह के भी कूदी बनेंगे, अल्लाह के भी कूदी, और जहन्नम ठिकाना होगा। हुजूर ने फरमाया तीसरी चीज, फरमाया तिलावत कुरान से, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं, कुरान से उनको दिल लगाना सिखाएं। ये 3 चीजें हुजूर ने फरमाया सिखाओ, ये हर कोई अपनी औलाद के लिए पल्ले बांध ले, हुजूर का हुक्म है।